جی الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ توبہ کا جو ہے آیت نمبر 120 سے لے کر 129 تک جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے اس کا احاطہ کیا، اور شکیل صاحب نے اس کا ترجمہ اور تفسیر سے ہمیں جو ہے وہ اپڈیٹ کیا۔ تو اس میں اب ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی اہم ایک صورت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک الگ ہمیں رنگ نظر آیا ہے، ذرا ان کی جو ہے سخت احکامات نظر آئے ہیں ہمیں۔ تو اس میں لیکن اختتام کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کی جو ہے پرسنالٹی، اس کے جو ہیں رؤوف الرحیم کے جو ہیں انہوں نے بتائے ہمیں صفات، تاکہ سختی کا جو ایلیمنٹ نظر آیا اس صورت میں اس کو کہیں پہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ رنگ ہے۔ تو اس میں شکیل صاحب ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ اس میں ایک محسنین کا ذکر ہوا، آپ نے اس کی وضاحت کی، تو ایگزیکٹلی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ محسن یا جو احسان جو ہے، احسان کیا چیز ہے، اور محسن جو ہے وہ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیا پرسنالٹی ہوتی ہے محسن؟ جو احسان ہوتا ہے نا وہ ہے بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی، کچھ کوئی کام کرنا کسی بھی حوالے سے، یعنی جو ہے وہ اگر جتنا ڈیوٹی دے دی گئی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، فرض کریں کہ یہ آپ نے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں عشاء میں، تو کوئی جو ہے نا وہ یہ 17 رکعتیں عشاء کی پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ویسے ہی 10 رکعتیں اور بھی پڑھ لیتا ہے، تو یہ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی ہے اس کی، وہ جو ہے یہ بائی ڈیفینیشن یہ چیز احسان ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت ہی جیسے میں نے کہا کہ جی بہت ہی وفادار ہے اور بہت ہی حیا والا ہے، تو مومن اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی جد و جہد کرتا ہے کسی بھی قسم کی، تو اس کو وہ اپنے اوپر احسان ہی سمجھتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی یہ اس شخص نے مجھے قرض دیا ہے، حالانکہ جو ہے وہ انسان کو اپنے پلے سے تو کچھ نہیں دے رہا، دیتے میں سے دے رہا ہے بقول اشفاق صاحب کے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض سمجھتا ہے۔ تو انسان یہاں پہ جو احسان کا ورڈ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص جہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر احسان سمجھتا ہے، اور ایسے لوگوں کو محسن سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محسن ہے، ورنہ ظاہر ہے انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کے اوپر احسان کرے گی، تو اس کا بڑا پن ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو لیتا ہے۔ لیکن جو احسان کی جو لیگل ڈیفینیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو کہ آپ کی ڈیوٹی سے بیونڈ ہو۔ تو اگر دیکھا جائے تو مومن جو ہے کوئی ایسا کام کرتا نہیں ہے جو کہ بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی ہے، وہ تو یہ ساری ہی اس کی ڈیوٹیز ہیں جو کہ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایز سچ تو کوئی بھی احسان انسان کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے اوپر، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں جو ہے وہ یا اپنے جو پروفیشنل معاملات ہیں یا انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں یقیناً انسان جو ہے وہ دوسروں کے اوپر احسان کرتا ہے۔ اگر جو ہے وہ کسی نے اپنا حق چھوڑ دیا تو یہ بھی ایک احسان ہے، کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا لیکن اس نے پلٹ کے اس کے ساتھ اچھا کیا تو یہ بھی احسان ہے، کسی نے جو 10 روپے کی اجرت
طے کی اور اس نے جو ہے 10 روپے لے کے جو ہے 20 روپے کا کام کر دیا تو یہ بھی احسان ہے. تو یہ سارے احسان ہے جو انسان ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں اور ان کو کرنے بھی چاہیے. اور اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو اگر آپ, ویسے تو میں نے بتا دیا کس کانٹیکسٹ میں ہے, لیکن ان جنرل بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے یہ بھی نکل سکتی ہے کہ وہ انسان جو کہ دوسروں انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, انہیں پسند فرماتا ہے. جی زبردست ہو گیا جی, بڑا کلیئر کر دیا آپ نے. اس میں ایک سر اور چھوٹا سا سوال ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے آخری جو ہماری آیت ہے 128 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں کہا کہ وہ مومنین کے لیے بڑے رؤوف اور رحیم ہیں. تو رؤوف اور رحیم اگر جنرلی دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں یہ شامل ہے. یہ صفت بیسکلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک مخصوص کی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ انسان چونکہ اللہ کا خلیفہ ہے تو وہ اس حوالے سے انسان کے اندر بھی یہ کو ریفلیکٹ ہوتی ہوں گی یہ خصوصیات. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اندر کس حد تک ہم سمجھیں گے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ تفویض کی ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فرما رہا ہے نا کہ وہ ایسا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدرجہ اتم جو ہے نا اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا لیول ہے جو خصوصیات اس کے اندر ہے, جیسا اللہ تعالیٰ رحیم ہے ویسا تو کوئی اور مخلوق میں سے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ فلانا شخص بڑا رحیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرام یعنی میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ ان کے پرسپیکٹو سے ایٹ لیسٹ اگر دیکھا جائے تو وہ ان سے زیادہ ہی ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر والا سلسلہ ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ پوری کائنات میں جن میں سب سے زیادہ یہ صفات پائی جاتی ہیں رؤوف اور رحیم کی, تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس کو ایکسپیرینس کرنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے آج کل کے دور میں بھی. آپ میں سے جو لوگ یا جو ویسے بھی جو لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ ایز سچ ان کی ملاقات اس طرح سے تو نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جسمانی طور پہ تو وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے جیسے اس زمانے میں 1400 سال پہلے تھے. لیکن جو ہے وہ اس شہر کا سکون, اس شہر کی ٹھنڈک, اس شہر کے اندر جو انسان اپنے لیے ایک محبت فیل کرتا ہے وہ اسے دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی, اپنے گھر میں بھی نہیں ملتی. یعنی انسان اپنے گھر میں سب سے زیادہ سکون میں ہوتا ہے جنرلی, لیکن جو ہے جو سکون اور جو اطمینان اور جو ایک سرخوشی جو ہے وہ اس کو مدینہ منورہ میں حاصل ہوتی ہے, وہ اس کو اپنے گھر میں بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو یہ چیز تو ایکسپیرینس آج بھی کیا جا سکتا ہے اس چیز کو بہت آسانی کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے وہ رؤوف اور رحیم ہے. شکریہ شکیل صاحب وضاحت کا. جی پارٹیسپینٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے سوالات جو ہیں وہ پیش کر دیں شکیل صاحب کے آج کے لیکچر کے حوالے سے خصوصی طور پہ. جناب پارٹیسپینٹ میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں پلیز. جی اعظم صاحب, وحید صاحب, سوال آپ کا ہے تو آپ پوچھ لیں. فاروق بھائی بھی ہیں, سائشہ. جی لگتا ہے سوال نہیں ہے کوئی مزید, تو ہم شکیل صاحب پھر آج کے لیکچر کو یہاں پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آسان طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ آمین اللہ۔ جی، وعلیکم السلام۔